حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، جسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا، حافظ ابن حجر حیتمی نے بھی روایت کیا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفر کو جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کربلا سے گزرے، کربلا سے گزرے اور ایک مقام پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رکے، ابھی خلافت علی ہے، بعد کا زمانہ بھی نہیں آیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کربلا سے گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایک مقام پہ ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم، ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں حسین کی سواری بیٹھے گی، دوسرے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے سواریوں کے، وہاں ہونا محراق دمائہم، اور وہ جو مقام تمہیں نظر آ رہا ہے فرمایا اس مقام پہ ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصۃ، اس جگہ پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا، تبکی علیہم السماء والارض، اس دن ان پہ زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، حافظ حیثمی نے، امام ابو نعیم اصفہانی نے اور دیگر کئی اہل سیر و تاریخ نے اس روایت کو بیان کیا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ زمانہ نہیں آیا، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے، یہ کون سی چشم ہے، یہ کون سی بینائی ہے جس سے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزرتے ہوئے سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، زینوں اور کجاموں کے رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، جہاں کس کس نے شہید ہونا ہر اس مقام کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس صحرا میں وہ لائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ نگاہ ہے مومن کی جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ینظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی قوت بینائی میں جب اس کا نور شامل ہو جاتا ہے، اس کی عطا شامل ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ کے سامنے یہ پردے، یہ حجاب، یہ دیواریں، یہ کپڑے، یہ فاصلے، یہ زمان، یہ مکان، یہ مہینے، یہ سال، کوئی بھی چیز حجاب نہیں رہتی۔